بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان میں حضرت آدم علیہ السلام نے انبیاء کرام کو بھی دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کو موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے دیکھا تو پوچھا، یا الہ العالمین، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 برس۔ عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں البتہ تیری عمر میں اسے دے سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں 40 سال کا اضافہ فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال تو ابھی باقی ہیں۔ چنانچہ کچھ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال عطا فرما دیے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی 100 سال عطا فرما دیے۔ امام احمد علیہ رحمہ نے اپنی مسند میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت غیرت تھی۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازوں کو بند کر دیتے تاکہ آپ کے واپس تشریف لے آنے تک کوئی آپ کے گھر داخل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن آپ دروازوں کو بند کر کے کہیں باہر تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ کی ایک زوجہ نے گھر کے صحن میں ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا تو گھر میں موجود افراد نے پوچھا کہ یہ کہاں سے گھر میں داخل ہو گیا، حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اہل خانہ کہنے لگے، قسم بخدا، آج ہم داؤد کے سامنے ضرور رسوا ہوں گے۔ اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ صحن میں کھڑے اس مذکورہ شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا، نہ مجھے بادشاہوں کا خوف ہے اور نہ ہی پردوں اور حجاب سے میں رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، تب تو ضرور ملک الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دے دیا اور لوگ آپ کی تجہیز و تکفین سے بھی فارغ ہو گئے تو سورج طلوع ہوا۔ یہ گرمی کے دن تھے۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہوئیں تو تپش محسوس ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کی میت پر سایہ کرو۔ پرندوں نے پروں سے اس قدر سایہ کیا کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ جب تدفین ہو چکی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم فرمایا، اب اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا تھا اور کیسے اپنے پروں کو سمیٹا تھا، اور یہ کہ شکرے کی قسم کے پرندوں نے سایہ کیا تھا۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب ملک الموت آئے تو ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، رک جائیے، میں نیچے اتر لوں یا اوپر چڑھ جاؤں؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، سال، مہینے، آثار رزق سب ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سیڑھیوں پر ہی سر بسجود ہو گئے اور ملک الموت نے سجدہ کی حالت میں آپ کی روح قبض فرما لی۔ کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باوجود آپ علیہ السلام کے جنازہ میں اور لوگوں کے سوا 40,000 راہبوں نے بھی شرکت کی، جنہوں نے راہبانہ لمبی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص فوت نہ ہوا تھا جس کے وصال پر بنی اسرائیل نے اتنا شدید جزا فضا کیا ہو۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ ابن ابی حاتم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام روز قیامت عرش کے پایا کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے داؤد، اسی نرم و گداز اور حسین و جمیل آواز میں میری بزرگی بیان کرو جس حسن کلم سے دنیا میں میری بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں کس طرح بیان کروں؟ تو نے تو مجھ سے وہ آواز واپس لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج میں یہ آواز تمہیں واپس لوٹاتا ہوں۔
راوی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بلند آواز سے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے، اہل جنت کو نعمتیں آواز کے سامنے کچھ بھی نہ لگیں گی۔ کسی شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے پاس خزانے میں محفوظ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزہ کے متعلق بتاؤں تو سن، آپ بہت بڑے روزہ دار، شب زندہ دار اور بہت بہادر تھے۔ جب کسی کافر و برسر پیکار شخص سے آمنا سامنا ہوتا تو کبھی آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ ایک دن آپ علیہ السلام روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ 70 لہجوں میں زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے، اور رات میں آپ کی ایک رکعت ایسی ہوتی تھی کہ جس میں خود بھی روتے اور ہر چیز کو بھی رلا دیتے، اور آپ کی آواز سے مغموم اور بخار زدہ لوگ تندرست ہو جاتے۔ اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین۔